بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوستو آج بات کریں گے کہ قربانی آیا کسی اور کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قربانی میت کی طرف سے جو فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، دوسرے زندہ کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو انسان کسی کی طرف سے قربانی دے رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی وہ دے، اللہ کے راستے کے اوپر اپنا جانور ذبح کرے۔ اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد پھر دوسرے کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے۔ اگرچہ دوسرا زندہ ہو یا دوسرا فوت ہو چکا ہو تو دونوں صورتوں کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رأیت علیٰ یضحی بکبشین فقلت لہ ما ھذا، میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 2 دمبوں کی قربانی کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، کن کے لیے یہ 2 دمبے دے رہے ہو، یہ 2 دمبے کس کی قربانی ہے؟ تو کہنے لگے فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، لہٰذا میں ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے، کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی طرف سے ثواب کی نیت سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک تو اپنی قربانی کرے گا، دوسرا مرنے والے کی طرف سے قربانی کرے گا، تو جو مرنے والے کی طرف سے قربانی کرے گا اس کا پورا گوشت وہ غربا کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اس کا گوشت یہ خود نہیں کھا سکتا۔ یہ اس کے اندر شرط پائی جاتی ہے کہ اس کا سارا گوشت جو ہے غربا کے اندر، فقراء کے اندر، یتیم اور محتاج اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، بخلاف اس کے جس طرح کہ اپنا ہوتا ہے کہ اپنے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ عام غربا مساکین کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے اگر بڑا خاندان ہے تو 2 حصے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا خاندان ہے کہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ اپنا سارا گوشت ہی کھا سکتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اپنی اس قربانی کے اندر یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کو ضرور جو ہے شامل کیا جائے تاکہ آپ پورے کے پورے ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اب یہ بات بطور واضح ہو گئی کہ جو مرنے والا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنی قربانی کرے، چونکہ ایک آدمی اپنی قربانی نہیں کرتا، دوسرے کی جانب سے کرتا ہے، تو یہ قربانی اب اس نے کر تو لی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں کی طرف سے قربانی کروں گا، مگر وہ ایک ہی قربانی کرتا ہے، اب اس کی قربانی کو کیا کہیں گے؟ تو یہ اس کی قربانی اپنی ہی ہوگی، اگرچہ یہ دوسرے کی ہی نیت کر لے تب بھی یہ قربانی اس کی اپنی سمجھی جائے گی، میت کی طرف سے قربانی نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اوپر دوسرے کی طرف سے دینا اس وقت ہی جائز ہے جب سب سے پہلے کہ یہ خود اپنی قربانی دے چکا ہو۔ اپنی قربانی دینا اس کے اوپر